اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پچھلے درس میں کتاب الایمان کے حوالے سے حدیث جبرائیل کا ترجمہ پیش کیا تھا۔ آج کے درس میں اس کا جو ترجمہ رہتا ہے ان کو پیش کریں گے۔ ابھی قال حدثني محمد بن حاتب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال، ان دونوں نے کہا لقینا عبداللہ ابن عمر کہ ہماری ملاقات ہوئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فذکرنا القدر تو ہم نے تقدیر کے بارے میں ان سے بات کی، وما یقولون فیہ اور جو لوگ ان کے بارے میں اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے ذکر کیا، فاقتص الحدیثہ تو اس روایت کو باقیوں روایت کی طرح روایت کی کنا ہوئے حدیث ہیں، جس طرح باقی راویوں نے حدیث کو روایت کی، عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفیہ شیء من زیادۃ اور اس میں کچھ اضافہ ہے، وقد نقص من شیء اور کچھ کمی ہے۔ وبی قال حدثنی حجاج بن شاعر قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن ابیہ عن یحیی بن یعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحو حدیثہم۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وزہیر بن حرب جميعا عن ابن علیہ قال قال زہیر قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ابی حیان عن ابی زرعۃ بن عمرو بن جریر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم قال، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً بارزا للناس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے موجود تھے، فاتاہ رجل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد آئے، فقال اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مل ایمان ایمان کیا ہے؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ولقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث الآخر کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتے پر، اس کی کتابوں پر، اس کی ملاقات پر، اس کے رسولوں اور تو ایمان لائے دوبارہ زندہ ہونے پر۔ قال تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مل اسلام کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا الاسلام اسلام یہ ہے ان تعبد اللہ کہ تو اللہ کی عبادت ایسا کرے، ولا تشرک بہ شیئا کہ تو شریک نہ کرے اس کے ساتھ کسی چیز کو، وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ اور تو قائم کرے فرض نماز کو، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضۃ اور تو فرض زکوٰۃ کو ادا کرے، وتصوم رمضان اور تو رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ قال تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مل احسان کہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کہ تو اللہ کی عبادت ایسا کرے کأنک ترا گویا کہ تو آپ اس کو یعنی اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإنک بے شک ان لا تراہ پھر اگر آپ ان کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک بے شک وہ یعنی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ قال اس نے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعۃ کہ قیامت کب ہوگی؟ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل کہ نہیں ہے وہ جس سے سوال کیا گیا زیادہ جاننے والا سائل سے، ولکن سأحدثک عن اشراطها لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی کچھ نشانیاں، اذا ولدت الامۃ ربها کہ جب جنے گی لونڈی اپنی ملکہ کو، فذاک من اشراطها تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، واذا كانت العراۃ الخفاۃ رؤوس الناس اور جب ننگے بدن ننگے پاؤں والے لوگوں کے سردار ہوں گے، فذاک من اشراطها تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، واذا تطاول رغاء البهم فی البنیان اور جب اونٹوں کے چرواہے لمبی عمارتوں میں فخر کریں گے، فذاک من اشراطها تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، فی خمس ان پانچ میں سے ہے، لا یعلمہن الا اللہ کہ نہیں جانتے اللہ کے علاوہ کوئی اور۔ ثم تلا صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اللہ بارش برساتا ہے اور اس چیز کو جانتا ہے جو رحم میں ہے، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کیا کل کو کمائے گا، اور نہیں کوئی نفس جانتا کہ کس جگہ اس کو موت آئے گی، بے شک اللہ رب العزت جاننے والے اور خبر رکھنے والے ہیں۔ قال فرمایا، راوی نے فرمایا، ثم ادبر الرجل، پھر وہ آدمی واپس چلا گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ردوا علی الرجل، کہ اس آدمی کو میرے اوپر یعنی میرے پاس لے آؤ، فاخذوا، تاکہ وہ واپس لے آئے، لیردوہ، اس کو واپس یعنی فاخذوا، تو وہ لوگ چلے گئے، لیردوا، تاکہ اس کو واپس لے آئے، فلم یروا شیئا، تو انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، جاء آئے تھے، لیعلم الناس دینہم، آپ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ وبی قال حدثنا محمد بن عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابو حیان التیمی بهذا الاسناد مثله غیر ان فی روایت اذا ولدت الامة بغلها یعنی السراریہ، لونڈی کی جگہ پہ اپنے خاوند یعنی سردار کو ذکر کیا۔ ابھی قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال، وہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سلونی، مجھ سے سوال کرو، فہابوہ، تو وہ لوگ ڈر گئے، ان یسألوہ، سوال کرنے سے، فجاء رجل، ایک آدمی آیا، فجلس عند رکبتیہ، تو آپ اپنے گھٹنے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گھٹنے کے پاس رکھے یا وہ وہاں بیٹھ گیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، کیا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ قال لا تشرک باللہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان، قال، تو اس آدمی نے کہا صدقت، کہ آپ نے سچ فرمایا۔ قال، راوی کہتے ہیں اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ولقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر کلہ۔ قال، اس نے عرض کیا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ قال، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تخشى اللہ، کہ تو اللہ سے ایسا ڈر، کانک ترى، گویا کہ وہ تجھے دیکھ کر، گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو، فإنک إن لا تکن تراه، پھر اگر آپ ان کو نہیں دیکھ رہے، فإنه یراک، پھر یہ گمان تو کر کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ قال، اس نے راوی کہتے ہیں صدقت، اور قال، جبرائیل نے کہا، اس آدمی نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ قال، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ متی تقوم الساعۃ، قیامت کب قائم ہوگی؟ قال، اس نے فرمایا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل وسأحدثک عن اشراطہا، البتہ میں ان قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ اذا رأیت المرأۃ، جب آپ عورتوں کو دیکھیں گے، تالد ربہا، کہ وہ جانے گی اپنے مالک کو، فذاک من اشراطہا، تو یہ اس کی علامت سے۔ واذا رأیت الخفاة العراة الصم البکم ملوک الارض، اور جب تو دیکھیں گے ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، گونگے بہرے زمین کے بادشاہ، فذاک من اشراطہا، تو یہ قیامت کی نشانی میں سے۔ واذا رأیت رعاء البہم، اور جب تو دیکھیں گے جانوروں کو چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، کہ وہ فخر کریں گے عمارتوں پر، فذاک من اشراطہا، یہ اس کی نشانیوں میں سے۔ فی خمس من الغیب، یہ ان 5 میں سے کہ کوئی نہیں جانتا، لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا۔ ثم قرأ، پھر نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قال، پھر فرمایا، ثم قام، پھر وہ کھڑا ہو گیا، الرجل، آدمی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ردوہ علیہ، کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، فالتمسا، تو اس کو
ڈھونڈا فلم یجدو لیکن انہوں نے نہیں پایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبریل یہ جبریل تھے ارادہ ان تعلموا انہوں نے ارادہ کیا کہ تم سیکھو اذ لم تسألوا جب تک تم خود نہ پوچھو، یعنی جب آپ خود نہیں پوچھیں گے تو جبرائیل آپ کو تعلیم سکھانے کے لیے آئے تھے، علم سکھانے کے لیے آئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھا کتاب الایمان کا جو پہلا بحث تھا، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، ان کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے جو تشریح ہے یہ مکمل تشریح کریں گے۔ جزاکم اللہ۔